دین بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، لیکن جب تک مکمل طور پر بطور دین اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا۔ اب اسلام سے مراد دین وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اور نیکسٹ جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو دین اسلام سے منہ پھیر لے تو وہ کیا ہوگا، وہ مرتد ہوگا۔ تو مرتد کی کیا سزا ہے، دیکھتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس قوم سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی ہو، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والے کی بہت نحوست ہے، نیز معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہی معلوم ہوا کہ جان بوجھ کے جو کفر کرتا ہے اس کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر حق کو جھٹلایا، اور پھر کیا ہے کہ اس کی سزا سے یہی ہے کہ ان ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہے، اور وہ ان کے اوپر عذاب ہوگا، جہنم میں رہیں گے اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔